حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو ایوری ڈے جب پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت سے اپنے دل کو وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں کہ جنہیں عزت والا تاج بھی پہنایا جائے گا، اور قرآن کریم خود یہ شفاعت کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میری عزت کی، میرا احترام کیا اور یہ تلاوت کرتا رہا، آج اسے عزت والا تاج پہنایا جائے۔ قرآن یہ کہے گا کہ آج اسے عزت والا لباس پہنایا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بروز محشر قرآن کریم بھی اپنے رب سے ان بندوں کی سفارش کرے گا کہ جنہوں نے قرآن کریم کی عزت کی ہو، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن، آپ نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن رمضان یہ آ کر کہے گا کہ اے اللہ، اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اے مالک، رات کو یہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں اس نے مصروف رکھا۔ تو ان دونوں کی سفارش کی جائے گی، اور قرآن اور یہ رمضان، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے مخصوص بندے ہوں گے جن کے روزے، جن کی تلاوت قبول ہوئی ہوگی، ان کی یہ سفارش کروائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کلام کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی، قرآن کریم کا ایک حرف، اور پھر آپ نے مثال دے کر آپ نے فرمایا، آپ یہ فرماتے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے جتنے الفاظ ہیں، جتنے حروف ہیں، تو ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ الف لام میم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ورڈ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ، تو صرف کوئی شخص الف لام میم پڑھ لے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ یہ تو عام دنوں میں، اگر کوئی شخص رمضان میں پڑھتا ہے تو رمضان میں تو جو نیکی کا بدلہ ہے وہ 10 ہے۔ اگر اللہ تعالی یعنی 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو عام دنوں میں اگر 10 نیکیاں ہیں تو رمضان میں 70 ہوتی ہے، تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی نیکیاں رمضان میں اللہ کی جانب سے قرآن کریم پڑھنے والوں کو ملتی ہیں۔ یہ تو ایک ایک حروف کے بدلے۔ قرآن کریم یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں جانتا، تو یہ رب کا کلام ہے، یہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ کوئی صرف اس کی زیارت کرتا رہے، قرآن کی زیارت کرتا رہے، قرآن کو کھول کر اس کی آیتوں کو دیکھتا رہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی شخص صرف ہاتھ میں رکھے، اس نے بھی تلاوت شروع نہیں کی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں جب قرآن کے پارے، یہ سورہ یاسین شریف، قرآن کے پارے تو ترتیب وار پڑھائے جاتے ہیں، سورہ یاسین شریف اکثر اور بیشتر پیش کی جاتی ہے کسی کے ہاتھ میں کہ یہ لیجئے سورہ یاسین شریف پڑھیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس سے ایک بات تو وہ سب کو اس بات کا گواہ بنا دیتے ہیں کہ لوگوں میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ کے ہاتھ میں سورہ یاسین شریف دی جائے تو آپ لے لیجئے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جب آپ تلاوت کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم یہ وہ مقدس کتاب ہے، آپ نے اگر وضو کی حالت میں ہاتھ میں لے لیا تو جب تک آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب رہے گی تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اگر پڑھنا نہیں جانتے تو اسے کھول کر اس کی ایک ایک آیت کی زیارت کرتے رہیے، دیکھتے رہیے، تو دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
تو قرآن کریم یقیناً یہ ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب، جو رب تعالیٰ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے یہ انہی کے مبارک دور میں ان کے ساتھ تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے وہ قرآن پاک ہے، رب تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ تو مدینے سے بولاوا رکھا ہے